ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش بخیر ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور یوں ہی آپ خوش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر ہم عمل بھی کریں، کیونکہ اسی میں ہمارے دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے، اور آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا یا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ قاری قرآن، فقیہ، عابد اور زاہد تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کافی احادیث کے راوی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 32 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ اب ہم اس حدیث کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے بارے میں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور ان جیسے اعمال نہیں کر پاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم حدیث کے الفاظ معانی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ کیفا کیسے، تقول کہیں گے آپ، فی رجل اس آدمی کے بارے میں، احب محبت کی، علم اور نہیں، بہم ان تک، عمل کے لحاظ سے، المرء آدمی، مع ساتھ، من جس سے، قومن کسی قوم سے، یلحق پہنچا، قال بس فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں، یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی رحمت کی فراوانی کے عظیم مظہر کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک انسان کسی گروہ سے دین کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، ان کے اخلاق، معاملات اور عبادات سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خواہشات کے باوجود ان جیسے اعمال کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرمائیں گے؟
رحمت الہی کا مظہر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرتا ہے، ان کے عظیم عبادتوں اور اعمال سے متاثر ہوتا ہے اور انہی کی طرح اعمال سر انجام دینا چاہتا ہے، تو انجام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے کہ جو دینی لحاظ سے بہت زیادہ صحیح تھے، اور خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ایک مبارک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ تم سب کے ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، مکمل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم اپنے تمام اہل سے زیادہ، یعنی تمام اہل و عیال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ اور دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بات فرمائی تاکہ امت مسلمہ کے سامنے بات کی پختگی واضح ہو جائے۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے انتہائی قریبی لوگوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھے۔ انسان مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنی پوری زندگی زیادہ سے زیادہ مال کمانے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں صرف کر دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل و عیال سے زیادہ ہو، وہاں یہ بھی کہا کہ ایک مسلمان کو مال و دولت سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ چنانچہ جہاں اس بات کی وضاحت بیان کر دی گئی کہ ایک مسلمان کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں اور بیویوں، برادریوں، مالوں اور تجارت سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ فَاتْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے ختم ہونے یا کم ہونے سے ڈرتے ہو، تمہارے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت اور احادیث اس بات پر دلالت دیتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کے لیے ہر عزیز اور پیاری چیز پر مقدم ہونی چاہیے، اور جیسا کہ اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ ہماری محبت کرنے کے جو انداز ہیں وہ بدل گئے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت تو رچ بس گئی۔ ہاں، ہمارا دین اخلاق کی دعوت دیتا ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، لیکن دل میں یہ سوچ ہو کہ میں یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اگر کسی انسان سے محبت سے پیش آتا ہوں تو اللہ رب العزت والجلال کی محبت ہی کی بنا پر، اور کبھی بھی اگر کسی سے محبت کرتے ہیں ہم تو پھر اس کا صلہ نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ دیکھیے اگر ہم صلہ چاہیں گے اور لوگوں سے ہم مایوس ہوں گے تو پھر دل بہت دکھے گا، اور دنیا کی محبت ضرور دل دکھائے گی، لیکن ایک ایسی محبت جو دل نہیں دکھائے گی، جس سے راحت ہی راحت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دیکھیے دنیا کی محبت ہمیں کچھ بھی نہیں دے گی سوائے تکلیف کے، تو کیوں نہ میں اس سے محبت کروں
جو مجھے دیتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری طرف دیکھتا ہے۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں سے ہم اتنا کرتے ہیں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم دنیا والوں سے اتنا کرتے ہیں، فلاں شخص سے ہم اتنا کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں سے اتنا کرتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ تب ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ نعمت دی جو ہم نے اس سے نہیں مانگی تھی، بن مانگے اس رب نے مجھے بے شمار نعمتیں دی، اور سب سے بڑی بات اس نے مجھے انسان بنایا اور پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، اگر گننا چاہیں تو بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اس رب نے اتنی نعمتیں دی، اس کے باوجود ہمارا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت کا جواب محبت سے دیتے ہیں؟ ہاں، ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات آج صرف ہماری زبانوں تک محدود رہ گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور آج تو عجیب رواج ہو گیا ہے میڈیا کی وجہ سے کہ ہم فلمی اب اگر کچھ لوگ یہ حدیث سنیں گے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اعمال کے لحاظ سے بھی اگر ہم دنیاوی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو دنیاوی مال و متاع میں ملوث ہے یا دنیاوی لحاظ سے وہ پاور میں ہے، تو پھر ہم سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے۔ لیکن آج محبت کی کنڈیشن بدل گئی، ہم دنیاوی لحاظ سے ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، اداکاروں سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت نہیں کرتے ہیں تو نیک لوگوں سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سب کو ناگوار گزرے گی، سب یہی کہیں گے اس وقت کہ نہیں ہم تو کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہ کیسی محبت ہے جو زبانی ہی حد تک محدود ہے؟ جیسے آج ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم اپنے فلاں رشتے دار سے اچھا سلوک کرتے ہیں، فلاں دوست سے اچھا سلوک کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، وہ نہیں آتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہم جب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی اور وہ مجھے تھامے ہوئے ہے، پھر بھی میں اس کے ساتھ اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ اب بھی مجھ سے محبت کر رہا ہے، تو کیا اس رب کی ذات سے ہی میں محبت نہ کروں؟ اگر ہم یہ بات سوچیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہماری شکایت ہے کہ ہم رشتہ داروں سے اور اچھا سلوک کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، تو دیکھیے کبھی بھی محبت کا صلہ آپ محبت سے نہ چاہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ساتھ بھی اچھے تھے، جبکہ اور اس کو آخر تک نصیحت بھی کرتے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم تو کہنا ہی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ فلاں شخص تو کبھی ایمان لائے گا ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک دیکھیے کہ اس شخص کو بھی آخر وقت تک دعوت دیتے رہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں لائے گا۔ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ رب العزت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور اگر ہم کسی سے دشمنی کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں۔ اب یہ نہ سوچیے گا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے ہم دشمنی اختیار کر لیں، نہیں۔ ایک بات میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے تو کیا ہم اس مریض سے نفرت کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کی بیماری سے نفرت کریں گے اور چاہیں گے کہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ اس لیے ہمیں تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تمام انسانوں سے محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کا خمیر محبت ہے، اور ساتھ میں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو میں بھی ایسے لوگوں سے محبت کروں جن سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، اور یہ دعا کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے آپ اپنی محبت عطا کیجیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر لیں اس انسان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرما کہ جن سے تو محبت کرتا ہے۔ دیکھیے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اگر ہم دعا کریں گے تو وہ لازمی قبول ہوگی، لیکن اگر ہم ایسا نہیں چاہیں گے تو اگر ہم اچھے بھی ہیں لیکن اگر ہماری صحبت اچھی نہیں ہے، ہمارے گرد جو لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر بھی ان کے اعمال جو ہیں وہ آتے جائیں گے، یعنی ہمارا کردار بھی پھر ان کے جیسا ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ اکثر مائیں بھی فخر کرتی ہیں کہ میرا بچہ ایسا نہیں، اگر وہ ایسے لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ آج کل برے لوگوں میں بیٹھنے لگا ہے تو مائیں فخر سے کہتی ہیں نہیں مجھے اپنے بچے پر پورا بھروسہ ہے۔ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی صحبت کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اس کا اثر ضرور لیتا ہے۔ وہ آج نہیں مانے گا، کل نہیں مانے گا، اس کے بعد تو اس کو ماننا پڑے گا۔ خیر یہ بات تو یہاں سے آئی تھی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کریں اور ان لوگوں کی محبت عطا کریں جن سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ نمبر 1، اللہ جل جلالہ کی اس عظیم رحمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت کو دلوں میں جاگزین رکھنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی معیت عطا فرمائے۔ نمبر 3، اچھے اعمال بجا لانے کی نیت اور ارادہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یعنی صرف دل میں یہ بات نہ ہو کہ فلاں انسان جو نیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا ولی اللہ، ان سے ہم محبت رکھیں، ہم یہ نہ کہیں زبانی طور پر کہ ہمیں ان سے محبت ہے، بلکہ عملی طور پر بھی ہم بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور اجازت سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور لکھیے، اور اسکرین پر جو یہ ای میل ایڈریس آ رہا ہے اسے آپ نوٹ کر لیجئے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی اس ای میل ایڈریس پر بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج کیو ٹی وی D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اللہ 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 جمیل ویحب الجمال۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ 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 اللہ